بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ الاحزاب حصہ 3۔ اب معاشرہ 50 دن سے طویل ہو چکا تھا، سردی کا زمانہ تھا، اتنے بڑے لشکر کے لیے پانی اور غذا اور چارے کی فراہمی بھی مشکل تر ہوتی چلی جا رہی تھی، اور ٹوٹ پڑ جانے سے بھی معاشرین کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ اس حالت میں یک ایک رات سخت آندھی آئی جس میں سردی اور کڑک اور چمک تھی، اور اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دیتا تھا۔ آندھی کے زور سے دشمنوں کے خیمے الٹ گئے اور ان کے اندر شدید افراتفری برپا ہو گئی۔ قدرت خداوندی کا یہ کاری وار وہ نہ سہ سکے۔ راتوں رات ہر ایک نے اپنے گھر کی راہ لی، اور صبح جب مسلمان اٹھے تو میدان میں ایک دشمن بھی موجود نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کو دشمنوں سے خالی دیکھ کر فوراً ارشاد فرمایا، اب قریش کے لوگ تم پر کبھی چڑھائی نہ کر سکیں گے، اب تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہ حالات کو بالکل صحیح اندازہ تھا۔ قریشی نہیں، سارے دشمن قبائل متحد ہو کر اسلام کے خلاف اپنا آخری داؤ چل چکے تھے۔ اس میں ہار جانے کے بعد اب ان میں یہ ہمت ہی باقی نہ رہی تھی کہ مدینے پر حملہ آور ہونے کی جرأت کر سکتے۔ اب حملے کی قوت دشمنوں سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو چکی تھی۔ غزوہ بنی قریظہ۔ خندق سے پلٹ کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو ظہر کے وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حکم سنایا کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں، بنی قریظہ کا معاملہ باقی ہے، ان سے بھی اسی وقت نمٹ لینا چاہیے۔ یہ حکم پاتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ جو کوئی سماع و طاعت پر قائم ہو وہ عصر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھے جب تک دیار بنی قریظہ پر نہ پہنچ جائے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک دستے کے ساتھ مقدمۃ الجیش کے طور پر بنی قریظہ کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ جب وہاں پہنچے تو یہودیوں نے کوٹھیوں پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر گالیوں کی بچاڑ کر دی، لیکن یہ بد زبانی ان کو اس جرم عظیم کا خمیازہ سے کیسے بچا سکتی تھی کہ انہوں نے عین لڑائی کے وقت معاہدہ توڑ ڈالا اور حملہ اوروں سے مل کر مدینے کی پوری آبادی کو ہلاکت کے خطرے میں مبتلا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دستے کو دیکھ کر وہ سمجھے تھے کہ یہ محض دھمکانے آئے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پورا اسلامی لشکر وہاں پہنچ گیا اور ان کی بستی کا محاصرہ کر لیا گیا تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ معاشرے کی شدت کو وہ 2-3 ہفتوں سے زیادہ برداشت نہ کر سکے، اور آخرکار انہوں نے اس شرط پر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ وہ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جو فیصلہ بھی کر دیں گے اس سے فریقین مان لیں گے۔ انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو اس امید پر حکم بنا دیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اوس اور بنی قریظہ کے درمیان جو خلیفانہ تعلقات مدتوں سے چلے آ رہے تھے وہ ان کا لحاظ کریں گے، اور انہیں بھی اسی طرح مدینہ سے نکل جانے دیں گے جس طرح پہلے بنی قینقاع اور بنی نذیر کے نکل جانے دیا گیا تھا۔ خود قبیلہ اوس کے لوگ بھی حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے تقاضا کر رہے تھے کہ اپنے حلیفوں کے ساتھ نرمی برتیں، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ چکے تھے کہ پہلے جن 2 یہودی قبیلیوں کو مدینہ سے نکل جانے کا موقع دیا گیا تھا وہ کس طرح سارے گرد و پیش کے قبائل کو بڑکا کر مدینے پر 10-12 ہزار کا لشکر چڑھا لائے تھے، اور یہ معاملہ بھی ان کے سامنے تھا کہ اس آخری یہودی قبیلے نے عین بیرونی حملے کے موقع پر بدعہدی کر کے اہل مدینہ کو تباہ کر دینے کا کیا سامان کیا تھا۔ اس لیے
انہوں نے فیصلہ دیا کہ بنی قریظہ کے تمام مرد قتل کر دیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے تمام املاک مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اس فیصلے پر عمل کیا گیا، اور جب بنی قریظہ کی گلیوں میں مسلمان داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا کہ جنگ احزاب میں حصہ لینے کے لیے ان غداروں نے 1500 تلواریں، 300 زریں، 2000 نیزے اور 1500 ڈالیں فراہم کی تھی۔ اگر اللہ کی تائید مسلمانوں کی شامل حال نہ ہوتی تو یہ سارا جنگی سامان ان وقت پر مدینہ پر عقب سے حملہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا، جبکہ مشرکین یکبارگی خندق پار کر کے ٹوٹ پڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس انکشاف کے بعد تو اس امر میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے معاملے میں جو فیصلہ دیا وہ بالکل حق تھا۔ معاشرتی اصلاحات، جنگ عہد اور جنگ احزاب کے درمیان 2 سال کا یہ زمانہ اگرچہ ایسے ہنگاموں کا زمانہ تھا جن کی بدولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ایک دن کے لیے بھی امن اور اطمینان نصیب نہ ہوا، لیکن اس پورے مدت میں نئے مسلم معاشرے کی تعمیر اور ہر پہلو میں زندگی کی اصلاح کا کام برابر جاری رہا۔ یہی زمانہ تھا جس میں مسلمانوں کے قوانین نکاح و طلاق قریب مکمل ہو گئے اور وراثت کا قانون بنا، شراب اور جوئی کو حرام کیا گیا اور معاشیت اور معاشرت کے دوسرے بہت سے پہلو میں نئے ضابطے نافذ کیے گئے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ۔ اگلے حصے میں کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔